لقد یقیناً، لقد یقیناً، اخذنا ہم نے لیا، لقد اخذنا یقیناً ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیے، وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، رسولا بہت سارے رسول، وَأَرْسَلْنَا الیہم رسولا اور ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے، کلما جب بھی، جاء آئے، ہم ان کے پاس، کلما جاءہم جب بھی آئے ان کے پاس، رسول رسول جب بھی ان کے پاس رسول تشریف لائے، بما وہ بات لے کر، بما وہ بات لے کر، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے بھی ساتھ ماں جو، یعنی وہ چیز لے کر، اس بات کو لے کر جو لا نہیں، تہوا اچھی لگتی تھی، انفسہم ان کے دلوں کو، بما لا تہوا انفسہم جب بھی انبیاء علیہ السلام، جب بھی رسول ان کے پاس وہ باتیں لے کر آئے جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، جو ان کو پسند نہیں آتی تھی، فریقاً تو پھر ایک جماعت کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا قرار دیا، وفریقاً اور ایک جماعت کو، یقتلون وہ قتل کرتے رہے، ایک جماعت کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور ایک جماعت کو وہ قتل کرتے رہے۔ لقد اخذنا پھر دیکھتے ہیں، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیے، اور یہ عہد قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، یہ عہد لیا، یہ عہد لیا، یہ عہد لیا، نمازوں سے متعلق، اللہ کی وحدانیت سے متعلق، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے متعلق، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنے سے متعلق، فتنہ فساد برپا نہ کرنے سے متعلق، اور کسی بھی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کرنے سے، یہ پورے قرآن کریم میں مختلف عہد بیان بھی ہوئے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور پھر ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تاکہ ان کو عہد یاد کرواتے رہیں۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جب بھی رسول ان کے پاس آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ ایسی تعلیمات لے کر جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، جو ان کو پسند نہیں تھی، فَرِيقًا كَذَّبُوا تو ایک جماعت کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، یعنی پہلا یا ان کا طرز عمل ہوتا تھا، پہلا سٹیپ کہ ایسا ماحول بناؤ کہ یہ نبی جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کرو۔ اگر پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا اور نبی کی زبان بند ہو گئی اور لوگوں نے نبی کی بات سننی چھوڑ دی تو بس ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ نہیں، نبی کی بات اتنی قوت والی ہے اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں اور ہمارا اثر رسوخ گھٹ رہا ہے، تو پھر نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ جماعت و فریقاً، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ذکر کیا انبیاء، قتلہم الانبیاء یقتلون النبیین، جماعت یعنی ایک آدھ نہیں، پتہ نہیں کتنے، اور یہ تعداد بیسیوں میں بھی نہیں تھی بلکہ یہ سینکڑوں میں تھی جو انہوں نے انبیاء علیہ السلام شہید کیے۔ وَحَسِبُوا اور اس گمان میں رہے، وَحَسِبُوا اور اس گمان میں رہے، اللہ کہ نہ تکونا ہوگا فتنتن کوئی وبال،
وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگڑنے والا، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم پر کوئی وبال نہیں آئے گا. فعموا، پس اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے. فعموا وصموا، اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم، پھر تابا، مہربانی فرمائی، اللہ نے، علیہم، ان پر. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. ثم، پھر عمو، اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، ان کی اکثریت پھر اندھی اور بہری ہو گئی. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہے ہیں، بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں. یہ اندھے اور بہرے، پھر اللہ کی مہربانی. ہوتا یہ تھا کہ جب ان کی حرکات بڑھتی تھیں تو اللہ رب العزت پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قوم مسلط فرماتے تھے. جیسے ایک دفعہ زمین سے ان کا تقریباً صفایا ہو گیا. یہ بخت نصر ایک حکمران تھا، اس کے ہاتھوں. پھر جب یہ صرف جیلوں کے اندر کہیں باقی رہے تو رہے، تو یہ زمین سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. جیلوں کے اندر پھر کہیں ان کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہوا، پھر کوئی فکر پیدا ہوئی ان کے اندر، اور انہوں نے توبہ کرنی شروع کی، معافی مانگنی شروع کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت شروع ہوئی، ان کی اخلاقی تربیت شروع کی، اعتقادی تربیت شروع کی، ان کے اندر خیر، نیکی، بھلائی آئی. اللہ پاک نے پھر ان کو دنیا کے اندر عروج دیا، پھر یہ پھیلے، پھر ان کی حکومتیں قائم ہوئی. پھر دوبارہ انہی حرکتوں پر پھر اللہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ظالم مسلط فرما دیتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کر کے، ان کا قتل کر کے، ان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ ہم پر اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا. فعموا وصموا، اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. ثم عموا وصموا کثیر منہم، اور ان کی اکثریت پھر اس کے بعد، حتیٰ کہ آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم زمانہ ہے. اور اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنی دانش میں شہید کر دیا. تو اللہ رب العزت نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہے ہیں، بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ تھا، یہ تاریخ جو بیان ہوئی یہ یہود کی تھی، یہ یہود کا کردار تھا. آگے نصارہ. لقد، یقیناً، کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا، وہ تو، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے. یہ بات اسی بارے میں پہلے بھی گزر چکی ہے. جن لوگوں نے یہ کہا نا مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کہا مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، کہ وہ جو اللہ کا تصور ہے نا وہ یہ ہے، تو کفر کیا انہوں نے. وقال، اور فرمایا، المسیح، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا، عبادت کرو، اللہ کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. انہو، بے شک، من یشرک، جو شرک کرے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد، یقیناً، حرم، حرام کر دی، اللہ نے، علیہ، اس پر، الجنہ، جنت.
من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ النار، جہنم کی آگ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما، اور نہیں ہوگا للظالمین، ظالموں کا، من انصار، مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا عیسائیت پوری کی پوری خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جہنمی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول بیان فرما رہے ہیں، اور دنیا نصارہ اسی جرم کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ شرک۔ آگے، لقد، یقیناً، کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ثالث الثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ عیسائیوں کے مختلف گروہ ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا اللہ جو ہے اللہ اللہ، وہ یہی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا خدائی تین افراد کا مجموعہ ہے، خدائی اقانی میں ثلاثہ، وہ تینوں ملتے ہیں تو خدائی وجود میں آتی ہے۔ پہلے کا رد تھا، اب دوسرے کا رد ہے، وہ بھی کافر کفر اور یہ بھی کافر کفر۔ لقد کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر جو تیسرا ہے نا ان میں سے، اس کے اندر بھی ان کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں روح القدس ہے، جبرائیل امین، کچھ کہتے ہیں حضرت مریم ہے سلام اللہ علیہا، وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، بھلے سے وہ ساتھ اللہ کی کرتا ہو، بھلے سے وہ ساتھ اللہ کی کرتا ہو، جو اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ شرک کا مطلب یہی ہے نا، ساجھے داری، یعنی اللہ کی بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی، اور اگر اللہ کی نہ ہو، صرف کسی اور کی ہو تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک تو شراکت کو کہتے ہیں نا، شراکت جس میں آدمی بہت سی جگہوں میں مشترک ہے، شریک ہے، اللہ بھی اور یہ بھی، اللہ بھی اور یہ بھی، اور دنیا یہ شرک کرتی تھی۔ اور ایک ہے نہیں، اللہ کی نہیں، کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کی کرتا ہی نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ الحاد ہے، وہ الحاد ہے، یہ شرک سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ وما من الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ، اللہ، الا الہ واحد، سوائے معبود واحد کے، معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت، لیکن نماز کے جتنے ارکان ہیں یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رکوع نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو رکوع کرتا ہے وہ مشرک ہے، صراحتاً۔ دعا اللہ کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے، لہو دعوت الحق، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دیجئے، کوئی آدمی کسی اور کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے فلاں مجھے رزق عطا کر دے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ۔ اچھا، یہ مافوق الاسباب، دعا مافوق الاسباب چیز مانگنا، ایک ہے وہ چیز جو انسان کے اختیار میں، اور دوسرا بندہ اس سے مانگتا ہے، یہ تعاون اور مدد ہے۔ مثلا آپ سب کے پاس پیسے ہیں، میں کسی سے کہتا ہوں بھائی مجھے پیسے دے دو، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو مدد مانگ رہا ہوں۔ مثلا آپ، ہر بندے کے گھر میں کھانا ہوتا ہے، کوئی غریب آتا ہے مجھے کھانا دے دو،
یہ مدد مانگ رہا ہے، یہ تعاون مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی آپ جا رہے ہو مجھے بھی لے جاؤ، یہ مدد ہے۔ وہ چیزیں جو انسانی اختیار میں ہے، انسانی بس میں ہے، وہ مانگنا انسان سے، یہ مدد ہے۔ وہ چیزیں جو انسانی بس میں نہیں ہے، انسانی اختیار میں نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کسی اور سے مانگنا، یہ دعا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ مثلا اولاد صرف اللہ کے اختیار میں، اولاد اللہ کے اختیار میں۔ جنت کا سوال، جنت کا دینا اللہ کے اختیار میں۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم پڑھیں گے 21ویں پارے میں، اتنی بڑی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ چاہتے تھے کہ فلاں وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے، یہاں تک کہا کان میں پڑھ لو، یہاں تک کہا کان میں پڑھ لو، نہیں پڑھا، اللہ نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جس کو آپ چاہیں کہ آپ ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا۔ ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں، زندگی کا دینا اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دے سکتا۔ اب کوئی شخص یہ چیزیں کسی انسان سے مانگے تو یہ شرک ہے، یہ من یشرک باللہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں عبادت ہیں، دعا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کے سوا کسی اور گھر کا اسی طرح طواف کرتا ہے، شرک ہے، یہ صراحتاً شرک ہے۔ لقد کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اچھا یہ نا مدد اور دعا، ان دونوں کا فرق ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ مدد اور دعا، جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، انسان کے اختیار میں، وہ کسی سے مانگنا، یہ مدد ہے۔ اس کا تو حکم ہے کرو، ضرورت پڑے تو مانگو، مدد مانگو ایک دوسرے سے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو انسانی اختیار سے باہر ہے اور جو اللہ کے اختیار میں، وہ کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن، اور اگر، لم ينتہوا، یہ لوگ باز نہ آئے، عما، اس سے جو، یقولون، یہ کہہ رہے ہیں، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ، پہنچ کر رہے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہیں دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ افلا، کیوں نہیں، افلا، کیوں نہیں، یتوبون، یہ لوگ توبہ کرتے، الی اللہ، اللہ کے حضور، ویستغفرون، اور کیوں نہیں یہ اللہ سے بخشش مانگتے، استغفار کرتے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ ما، نہیں ہے، المسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، الا، مگر، رسول،
عیسیٰ بن مریم تو رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. قد یقیناً خلت گزر چکے من قبل ہی آپ سے قبل الرسل بہت سے رسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. جس طرح وہ رسول تھے اور رسول ہونے کی وجہ سے خدا نہیں تھے، اسی طرح یہ بھی رسول ہیں اور رسول ہونے کی وجہ سے خدا نہیں. وہ بھی بندے تھے، یہ بھی بندے. اگر کوئی رسول خدا تو پھر سب کو خدا ماننا پڑے گا، حالانکہ کوئی بھی خدا نہیں، الہ ایک ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم وہ تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے گزر چکے. وَأُمُّهُ، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں، صدیقہ، بہت نیک، پاک باز، راست باز خاتون ہیں. صدیقہ بہت ہی پاک باز اور راست باز اور نیک خاتون ہے. کانا تھے یہ دونوں، یأکلانی کھاتے، الطعام کھانا، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ دونوں کھانا کھاتے تھے. بڑی عجیب بات ہے، یہ کون سی بات ہے کھانا کھاتے تھے؟ بھائی یہی تو بات ہے. یہ جو کھانا کھانا ہے نا، یہ انسانی صفت ہے، خدائی صفت نہیں ہے. تو خدا کیا ہے جو کھانے کا محتاج ہے، جس کو کھانے کی ضرورت پڑے، وہ خدا کیا ہے؟ تو ان کا کھانا کھانا، اس کا مطلب یہ ہے پھر صرف کھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پھر کھانے کے ساتھ جتنے تقاضے ہیں پھر وہ سارے بھی ہوتے تھے. اب ظاہر ہے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ سب بھی تھا. تو کیا خدا ایسا ہوگا جس کے ساتھ بول و براق لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ وہ انسان تھے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر، دیکھیے تو، کیفا، کیسے، نبین، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، اپنی آیات. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے تو صحیح کیسے ہم کھول کھول کے ان کے لیے آیات بیان کر رہے ہیں. ثم، پھر، انظر، دیکھیے، انا، کہاں، یوفکون، یہ بہکائے جا رہے ہیں. ثم منظر انا یوفکون، پھر دیکھیے ہم کتنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ یہ کہاں الٹے راستے پہ لے جائے جا رہے ہیں. بس یہ